اور اللہ پاک یہ تمام دعائیں ہم سب کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے۔ محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ عظیم شان عطا فرمائی ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس چیز کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، جو چیز میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی شان و عظمت والا بنا دیتا ہے۔ جس چیز کی نسبت بھی میرے محبوب کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی شان کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے دائی حلیمہ کو جوڑا، کیونکہ دنیا میں حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو دنیا کے سامنے پیارے محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کرنے والی دائی حلیمہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے کمالات کو دیکھنے والی دائی حلیمہ ہے، کیونکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضور کی والدہ ہیں، آپ نے گھر میں حضور کی ولادت کے وقت حضور کے کمالات کو دیکھا، شان و عظمت کو دیکھا، تو اس کا بیان تو ایک وقت آنے پر ہوا، لیکن باہر کا جو فرد حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کو جو دیکھنے والا ہے، وہ سب سے پہلا دائی حلیمہ ہی ہے۔ کہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کو لینے کے لیے آئیں گی تو آپ کے ساتھ جتنی بھی خواتین تھیں وہ تمام کی تمام اس بات کو جانتی تھی کہ دائی حلیمہ آتے ہوئے سب سے پیچھے رہتی تھی، کیونکہ ان کا جانور کمزور تھا، لاغر تھا، قافلے کے ساتھ چلنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا، سب سے پیچھے رہتی تھی۔ لیکن دائی حلیمہ کے مقدر میں جب حضور آئے سبحان اللہ، تو جب آ رہے تھے سب سے پیچھے تھی، لیکن جب جا رہے تھے تو سب سے آگے سبحان اللہ۔ ساتھ والوں نے کہا اے حلیمہ کیا بات ہے، آتے ہوئے تو سب سے پیچھے تھی، یہ جاتے ہوئے کیا سواری بدل گئی ہے؟ تم نے سواری بدلی کر لی ہے؟ دائی حلیمہ نے کیا خوبصورت اور محبت بھرا جواب دیا، سواری تو نہیں بدلی، لیکن سوار بدل گیا۔ سوار بدل جانے سے کمال یہ ہوا ہے کہ جو اونٹنی کمزور اور لاغر تھی، جس میں طاقت نہ تھی، لیکن جیسے ہی مجھے محمد مصطفیٰ میرا مقدر جاگ گیا۔ کیونکہ دائی حلیمہ کے پاس جو اونٹنی تھی، جو خچر تھا، اس کے اندر دودھ نہ تھا، تھن سوکے ہوئے تھے، لیکن حضور جیسے کہ آئے اس کے تھن پر خود دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پستان میں بھی دودھ نہ تھا، آپ کے سینے میں بھی دودھ نہ تھا، جو پہلے سے پرورش بچہ پا رہا تھا وہ بھی بھوکا پیاسا رہتا تھا، اور اسی وجہ سے دائی حلیمہ جس گھر میں بھی جاتی تھی آپ کو کوئی بچہ لینے کے لیے تیار ہوتا تھا، آپ کو واپس بھیج دیتا تھا، کیونکہ آپ کی غربت کا معاشرہ متعارف کا جانتا تھا، اس لیے آپ کو واپس بھیج دیتا تھا۔
لیکن سارے واپس بھیج دیتے تھے. صرف حضور علیہ السلام کو لوگ اس لیے نہیں لے کر جاتے تھے کہ یتیم ہے، کیونکہ حضور کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. یہ عورتیں اس لیے حضور کو چھوڑ دیتی تھیں کہ یتیم ہے، یہاں مال و زر زیادہ نہیں ملے گا. وہ ساری نادان تھی، وہ ساری نادان تھی، لیکن مقدر دائی حلیمہ کا جاگنا تھا. سبحان اللہ. تو شوہر کہنے لگے کہ حلیمہ سب لوگوں نے، سب عورتوں نے اس بچے کو یتیم کہہ کر چھوڑ دیا ہے. اب خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اے حلیمہ اسی بچے کو لے آ. چنانچہ جیسے ہی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کو لے کر آتی ہیں، آپ کا مقدر جاگ. سبحان اللہ. یہی دائی حلیمہ ہے جو حضور علیہ السلام کی برکتیں ابتداءً پا رہی تھی. جب حضور علیہ السلام کو اپنے گھر لے کر پہنچی، عورتوں نے کہا اے حلیمہ کیا بات ہے، بڑی مالدار ہو گئی ہو، ساری رات تمہارا گھر روشن رہتا ہے، سبحان اللہ. ساری رات تمہارا گھر روشن رہتا ہے، بڑی مالدار ہو گئی ہو، تمہارا گھر روشنی سے بھرا رہتا ہے، ساری رات تمہارا چراغ جلتا رہتا ہے، بجھتا نہیں ہے. دائی حلیمہ فرمانے لگی اے عورتوں تم بھول رہی ہو، تم دھوکے میں ہو کہ میں جو چراغ جلاتے ہو تم دھوکے میں ہو. دراصل بات یہ ہے کہ جو بچہ میں لے کر آئی ہوں جب سے میرے گھر میں آیا ہے، مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اس کے چہرے کی برکت سے میرے گھر کی تاریکی کو روشنی میں تبدیل کر دیا. سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ یا علی یا غوث حق چار یار. تو حضور علیہ السلام سے جب دائی حلیمہ جڑی تو رب نے کیسا مقدر سوارا. تو اس لیے حضور علیہ السلام کی خود ذات کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں کیسا برکت والا بنائے گا. سبحان اللہ. یہ تو الگ تھی نا، جدا تھی، جڑی برکتوں والی ہو گئی. تو جو حضور علیہ السلام کی ذات کے اندر ہے، جو حضور کی زبان ہے، کتنی برکتوں والی. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کی ذات میں جو حضور کی آنکھیں ہیں، کتنی برکتوں والی. جو حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ ہے، وہ کتنا برکتوں والا ہوگا. جبھی تو قرآن نے کہا اے محبوب آپ کے چہرے کی قسم، آپ کے چہرے کی قسم، فرمایا واللیل اذا سجا، اے محبوب آپ کی زلفوں کی قسم. تو حضور علیہ السلام کے جسم مبارکہ میں جو اعضاء موجود ہیں، جو چیزیں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کتنی برکت عطا فرمائی ہوگی. اور حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ بھی اس بات جانتی ہے کہ رب تعالی نے مجھے کتنا نوازا ہے. حضور علیہ السلام کے جسم مبارکہ کے ایک حصے کی اگر بات کریں تو وقت ناکافی ہے. حضور علیہ السلام کی دعا کی بات کریں تو وقت ناکافی ہے. اور خود حضور علیہ السلام کے پسینے کی بات کریں تو ناکافی ہے. اللہ نے حضور علیہ السلام کو کیسا کمال دیا کہ دنیا کا پسینہ بدبودار ہے، میرے محبوب کا پسینہ خوشبودار ہے. دنیا کا دعا کیسا ہے؟ نجاست والا ہے، گندگی والا ہے، جراثیم والا ہے. میرے محبوب کا دعا شفا والا ہے. اور بڑی بات آخری بات بولو براس، چھوٹا بڑا پیشاب،
وہاں سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی. جب حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کمال کیا ہے تو حضور علیہ السلام کے لعاب میں کتنا کمال ہوگا, حضور کے گفتار میں کتنا کمال ہوگا, حضور کے ہاتھ میں کتنا کمال ہوگا, حضور کے پاؤں میں کتنا کمال ہوگا, حضور کے بولنے میں کتنا کمال ہوگا, حضور کے سننے میں کتنا کمال ہوگا, کمال ہے, حضور کے گیسوں میں بار کتنا کمال ہوگا. اور حضور علیہ السلام اس کمال کو جانتے تھے. اور کیسے جانتے تھے؟ بخاری شریف حدیث سے بات. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حج کا موقع ہے, حضور علیہ السلام اپنے سر کو مڑوا رہے ہیں. آج لوگ عشق مصطفیٰ کے بغیر جب قرآن و حدیث پڑھتے ہیں نا تو انہیں ایسی باتیں نظر نہیں آتی, اندھے ہو جاتے. ہم بھی بخاری کی بات کر رہے ہیں, ہم بھی قرآن کی بات کر رہے ہیں. ان کے نزدیک ساری برکتیں اللہ کی ہیں, یقیناً اللہ کی, اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے, اللہ ہی کی ہیں. لیکن اللہ نے ان برکتوں کو اپنے محبوبوں میں بھی منتقل فرمایا. اللہ کی ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا, اللہ کی ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جھلک دکھانے کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا. اپنے محبوب کو بھیجا. حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا. ہم رب کو نہ دیکھ سکے لیکن رب کو دیکھنے والے کو بھی نہ دیکھ سکے. لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلوہ نہ دیکھ سکے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر نمازیں کم کروا رہے تھے اور 9 چکر لگے. اس معاملے میں بڑی خوبصورت شاعر نے بات کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف تو ہم پر احسان کر رہے تھے کہ حضور کو اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا, اور تحفہ ملنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام عرضگزار ہوئے, یا رسول اللہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں, وہ 2 نہیں پڑھنے تھے, یہ 50 کیسے پڑھیں گے؟ آپ جا کے کم کروائیے. لیکن اس کم کروانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان جو راز کی بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کا جلوہ مانگنے پر بھی نہ دیکھ سکے. رب نے فرمایا لا ترانی, اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا, فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا. تو اس شب معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان یہ جو گفتگو ہو رہی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام بار آنکھوں کو دیکھنا چاہتے تھے کہ جو آنکھیں میرے رب کا جلوہ دیکھ کر آ رہے ہیں. اور پھر جب 5 ہو گئی نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے ایک اور بار ان آنکھوں کا دوبارہ دیدار ہو جائے, ایک بار اور آنکھوں کا دوبارہ جلوہ دیکھ لوں. تو حضور فرمانے لگے اے موسیٰ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے, مجھے اپنے رب سے اب حیا آتی ہے کہ میری امت 5 بھی نہیں پڑے گی. اور شاعر نے جس محبت اور خوبصورتی کے ساتھ اس معاملے میں شعر لکھا بڑا خوبصورت. اور فرمایا ملے راہ میں 9 بار اسی لیے موسیٰ,
قدرت کو نہ